السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان، میں ہوں محمد ظفیر۔ شہباز شریف کی حکومت کا خاتمہ کیا شہر اقتدار میں فارم کا بازار سرگرم ہے اور اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ کیا الیکشن کا اعلان ہوگا، اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، حکومت الیکشن میں جائے گی یا مشکل فیصلے کرے گی؟ اس وقت اسلام آباد میں چونکہ یہ افواہیں ہیں اور بڑا پریشر ہے موجودہ حکومت پہ، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کل اعلان بھی کریں گے، اسلام آباد مارچ کا کی تاریخ بھی دیں گے وہ، اور دوسری طرف آج سرگودا میں جلسے سے خطاب کر رہی تھی مریم نواز، اور وہ باتیں جو اس وقت ہر سیاستدان اور ہمارے صحافی برادری کر رہی ہے، ان چیزوں کی عکاسی نظر آئی مریم نواز کے اس خطاب میں۔ انہوں نے کہا، عوام سے براہ راست وہ پوچھ رہی تھیں کہ کیا ان حالات میں ہمیں یہ اقتدار جو ہے عوام کی خاطر چھوڑ دینا چاہیے، اور آپ لوگ یہ بھی پوچھیں گے کہ اگر اقتدار چھوڑنا ہی تھا تو 1 مہینے کے لیے کیوں آئے؟ انہوں نے عمران خان پہ تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ اگر مزید یہ کنٹینیو کرتے تو یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ ہم روشنیاں پہلے بھی بحال کی تھی، دوبارہ بحال کریں گے، اور آج کی اس خطاب سے اور اس سے پہلے بھی وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی بیڈ گورننس کا جو ٹوکرا ہے وہ ہم اپنے کندھے پہ لے کر کیوں گھومیں، اور اس حکومت کو یا ہمیں فوری طور پہ الیکشنز میں جا کر نئے مینڈیٹ لے کر واپس آنا چاہیے، اور کیا یہ فیصلہ ہو پائے گا؟ چونکہ اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اصلاحات ہوں گی، اصلاحات کے بعد ہم الیکشنز میں جائیں گے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے اندر جو گروپس ہیں وہ فوری طور پہ الیکشنز چاہتے ہیں۔ 12 جماعتوں کا جو یہ اتحاد ہے، یہ اس میں سے بھی اتحادی جماعتیں، ایم کیو ایم بھی یہ مطالبہ کر چکی ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے، ہمیں فریش الیکشنز کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن چونکہ اکانومی بڑی بری صورتحال ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ڈالر ڈبل سینچری مکمل کر چکا ہے، اور اگر یہی صورتحال رہی اور اس طرح اگر اگلے 3 مہینے یا 4 مہینے کنٹینیو رکھا اس موجودہ حکومت نے، تو بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے عوام میں جانا۔ اور کیا کل چونکہ کہا یہ جا رہا بڑی امپورٹنٹ دن ہے کل، اور بڑا فیصلہ متوقع ہے، کیا فیصلہ متوقع ہوگا، اور اس پہ بات کریں گے کہ اگلا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ بڑا زبردست پینل موجود ہے، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب باقر عباس صاحب، سینئر اینکر پرسن ہیں اور ایکسپرٹ ہیں اکانومی کے، اور خاص طور پہ چونکہ بزنس کا پروگرام بھی کرتے رہے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نصرت حارث، سینئر اینکر پرسن ہیں اور سیاسی حالات پہ بڑی گہری نظر رکھتی ہیں۔ نصرت حارث، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مبشر بخاری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں اور اسلام آباد کی جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ بڑی گہری نظر ہے ان کی، اور ہمیشہ ہمارے پروگرام میں اینالسٹ جوائن کرتے ہیں۔ بخاری صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی۔ اور تھوڑی دیر بعد مظہر اللہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے، سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی، مظہر اللہ صاحب کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ باقر، کس طرح دیکھتے ہیں، چونکہ اکانومی سے سب سے بڑا ایشو اس وقت اکانومی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اس حکومت نے جب چارج سنبھالا اس کے بعد ڈالر تھوڑا سا بہتر ہوا تھا، لگ رہا تھا کہ شاید تجربہ کار ٹیم ہے، اچھے لوگ ہیں، ان کا تجربہ زیادہ اچھا ہے اور یہ آگے لے کے چلیں گے، ان حالات کو بہتر کر سکیں گے۔ لیکن اس وقت جو افواہیں گردش کر رہی ہیں اور جو حالات نظر آ رہے ہیں، فریش الیکشنز کی طرف معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ اکانومی کو بڑا زبردست سمجھتے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں، اور آئی ایم ایف کا بہت زیادہ پریشر ہے۔ جی ظفیر، بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے ایک اسٹریٹجک مسٹیک کر دی، پی ڈی ایم نے۔ وہ اسٹریٹجک مسٹیک یہ کر دی کہ جتنا ہم دیکھ رہے تھے کہ اکنامک ایشوز تھے پاکستان کے، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کچھ انہوں نے اچھے اقدامات لیے، لیکن اوور آل جنرلی میکرو اکنامک میجرز ہم نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کی طرف اشارہ کریں۔ لیکن رائٹ ایٹ دا ویری مومنٹ جب یہ الیکشن کے قریب جا رہے ہیں آپ، انہوں نے اکنامک ریالٹیز کو نہیں سمجھا، اور 2-3 انڈیکیٹرز، ایکسچینج ریٹ، اسٹاک مارکیٹ کی شارٹ ٹرم فلکچویشنز کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے سمجھا کہ ہم پوری اکانومی ریوائیو کر لیں گے، جبکہ اکنامک ریالٹیز اس طرح چینج نہیں ہوتی۔ دیٹ واز اے کریٹیکل مسٹیک دیٹ دے ڈڈ۔ اب وہ اسٹیج 1 پہ انہیں سمجھ میں نہیں آئی، اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں جو آپ کے فورن ڈیٹ کے، لوکل ڈیٹ کے ایشوز ہیں، فسکل ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، انفلیشن ہو رہی ہے، اور اس کے دوران ایک ایگزوجنس شاک جو دنیا بھر میں آیا، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بہت ساری جو کرٹیسزم برداشت کرنی پڑی، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انٹرنیشنل
جو کموڈٹی شاک تھا اس کی وجہ سے بہت سارے عام عوام جو یہ نہیں سمجھتے ان کو بھی پی ڈی ایم نے ساتھ ملا لیا اور کہا کہ چلو ان کا کرٹیسائز کرتے ہیں. اب یہ سب چیزیں لے کے انہوں نے اپنے سر کے اوپر لے لی اور کہا کہ ہم ایک مہینے میں سب چینج کر پائیں گے. So that was a critical mistake that they did. ٹھیک. اچھا اسٹیج کا ذکر کر رہے ہیں بار بار آپ, اسٹیج 1 اسٹیج 2 کیا ہے اور کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ اب میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں. جان نیش ایک بڑا مشہور میتھمیٹیشین گزرا ہے, نوبل پرائز وننگ میتھمیٹیشین. انہوں نے ایک گیم تھیوری فارمولیٹ کی جو کہ دنیا بھر میں پولیٹیکل اسٹریٹجی, اکنامک اسٹریٹجی اور ڈیسیجن میکنگ کی تھیوری ہے. اب آپ اگر سمجھیے یہ تمام تر پلیئرز جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے, جوڈیشری ہے, پی ڈی ایم کو ملا لیجئے اور پی ٹی آئی, یہ سب ایک اسٹیج کے گیم کھیل رہے ہیں. دے آر پلیئرز. اسٹیج 1 میں پی ڈی ایم نے جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہٹائی تو they were clear winners. اسٹیج 1 میں پی ٹی آئی واز لوزر. اسٹیبلشمنٹ supposedly is neutral, apolitical, but the ہلکے یہی کہہ رہے ہیں کہ they were winners as well. And judiciary apolitical, neutral, but still they were winners. اسٹیج 2 میں پی ٹی آئی میں عمران خان نے دیکھا کہ یہ ملٹی اسٹیج گیم ہے. پہلی اسٹیج میں اگر آپ ہار گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا گیم آپ ہار جائیں گے. تو انہوں نے دوسری اسٹیج پہ فوکس کیا اور پبلک اوپینین اپنے ساتھ ملانا شروع کیا. اچھا, اب تک ہم نے دیکھا مسلم لیگ نواز کا ایک بڑا ڈومیننٹ فیکٹر شہباز شریف والا, وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ پوری گیم کے اندر صرف ایک ہی اسٹیج ہے اور وہ جیت گئے. اب وہ وننگ پوزیشن سے بارگین کرنے کو تیار نہیں ہے. جبکہ اس سارے گیم کے اندر جو پیپلز پارٹی ہے, زرداری صاحب ہیں, انہوں نے ہر اسٹیج کے حساب سے اپنا گیم ایسے سیٹ کیا ہوا ہے کہ ان کے بینیفٹس میکسیمائز ہو رہے ہیں. تو برے سے برا بھی ہو جائے تو ان کے گیم میکسیمائز ہو رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو ری پوزیشن کر رہی ہے اسٹیج 2 کی ریالٹیز کو دیکھ کے. سیم از دا کیس ود جوڈیشری. تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ گیم. ٹھیک ہے, بڑا زبردست آپ نے سمجھایا یہ, اور صحیح کہہ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں لنک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور جس طرح انفارمیشن ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پلیئرس ہیں وہ بھی اپنی پوزیشن چینج کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. نصرت حارث, آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں, چونکہ عمران خان صاحب نے بڑے زبردست چونکہ جلسے کیے اور اس وقت ماحول بنا چکے ہیں اور کل وہ اسلام آباد مارچ کی تاریخ کا بھی اعلان کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت حکومت پریشر میں ہے, اسلام آباد میں خبریں گردش کر رہی ہیں, اسمبلیاں تحلیل بھی ہو سکتی ہیں, نئی الیکشنز کی تاریخ کا بھی اناؤنس ہو سکتی ہے, آپ کہاں دیکھ رہی ہیں اس پوری سیاسی صورتحال کو؟ نصرت حارث جی آ رہی ہے آواز آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے اور آئی ہوپ آپ سب بھی مجھے سن پا رہے ہیں. جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے وقت دیا اپنے پروگرام میں, اور جتنا میں سمجھ پائی جو آپ نے مجھ سے سوال کیا اس وقت موجودہ حالات کے حوالے سے, تو اس میں آج 19 تاریخ ہو گئی ہے اور جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ 20 تاریخ بہت امپورٹنس کی حامل ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ 18-19 تاریخ بھی بہت امپورٹنس کی حامل تھی, کیونکہ ہمیں یہ کہا جا رہا تھا اور مختلف دھڑے کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ شاید 20 تاریخ سے پہلے شہباز شریف صاحب کوئی پریس کانفرنس کریں گے یا کسی طرح سے آ کے جو ایک سچویشن کریٹ کی جا رہی تھی کہ وہ سرینڈر کر دیں گے, وہ یہ کہیں گے کہ جی اب شاید ہمیں اسمبلیاں تحلیل کر دینی چاہیے اور ہمیں جنرل الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. پھر یہ بھی پیش گوئی کی گئی ہے کہ اگر 20 تاریخ تک انہوں نے ایسا نہیں کیا تو آگے انہی سے, کیونکہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی اور آگے شاید جس طرح آپ ڈالر کا سٹیٹس اس وقت دیکھ رہے ہیں, اسٹاک مارکیٹ کا جو سٹیٹس اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ پریشر ان پر الٹا بلڈ کیا جائے جو پہلے انہوں نے پچھلی حکومت پہ پریشر بلڈ کیا عمران خان صاحب پہ. سو ابھی تک جتنی بھی باتیں ہیں دیکھیں وہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کی اپنی اپنی ریسرچ پہ ہیں اور کچھ ابہام ہیں جو کریٹ ہوئے ہیں. جہاں ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کی پرسسٹنس کے حوالے سے سبھی لوگ جانتے ہیں, 22 سال کی ان کی جدوجہد رہی, پھر جس طرح سے یہ پورا معاملہ جب ہوا اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی اپوزیشن کو نمٹا ہے اور جس طریقے سے ان کا ایک اورا کریٹ ہوا کہ جی انہوں نے ہارڈ ٹائم دیا ہے, وہ سب لوگ جانتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی اپنا ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے. جب انہوں نے پنجاب کو, جی بہت پرانی بات نہیں ہے, چاہے وہ ڈینگی سے لڑائی کی بات ہو, چاہے وہ پنجاب میں دیگر معاملات ہوں, چاہے وہ پنجاب میں اوور آل میٹرو کے معاملات ہوں, چاہے وہ وہاں کی تبدیلی ہو, وہاں کی انویسٹمنٹ ہو, وہاں کی سڑکیں ہوں, اس کو ایک ڈفرنٹ قسم کا شہر بنا دینا, اس کو اپ گریڈ کر دینا, یہ سب شہباز شریف صاحب نے بھی کیا ہے. سو پرسسٹنس ان کے اندر بھی ہے. جو کہا جا رہا تھا کہ شاید 20 تاریخ سے پہلے وہ آئیں گے
اور یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف صاحب نے ان کو فورس کیا ہے. نواز شریف صاحب کو کسی نے کہا ہے, وہ ہم اور آپ جانتے ہیں, اور پھر نواز شریف صاحب نے ان کو کہا ہے کہ جی اس وقت آپ کو ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے. لیکن دیکھیے اب تک ایسا کوئی ڈیسیژن آیا نہیں ہے. الیکٹورل پروسیس اپنی جگہ شروع ہو چکا ہے, جلسے جلوس ہو رہے ہیں, ہر کوئی اپنی طرف سے آبویسلی بلیم گیم کر رہا ہے. اپنی جو کاوشیں ہیں, اپنی جو محنت ہے, یا اپنا جو کریڈٹ ہے, میرے خیال میں یہ ہائی ٹائم ہے کہ اس کے بارے میں بات کی جائے, کیونکہ ہر پاکستان انہوں نے یہ بات کی, اور ہر پاکستانی کا کنسرن اس وقت پاکستان ہے اور پاکستان کے معاشی صورتحال ہے. سری لنکا میں ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں, زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے, بینکرپسی ہو گئی ہے. پاکستان میں تو ہم منظم ہی نہیں ہیں, ہمارے پاس تو بہت سارے ایشوز ہیں. اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم ایسی کیفیت اور مصیبت سے گزر سکیں. تو ہمیں دس از ہائی ٹائم کہ ہم ایک دوسرے سے لڑائی کرنے کے بجائے ہم تھوڑا سا افہام و تفہیم کا مظاہرہ کرنا چاہیے. نصرت بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن تھوڑی دیر پہلے مریم نواز جو ہے وہ سرگودا میں جلسے سے خطاب کر رہی تھی. ان کی سپیچ میں جب انہوں نے عوام سے پوچھا کہ کیا ہمیں 1 مہینے کی حکومت کی قربانی دے دینی چاہیے, اور اگر ہم دے دیتے ہیں, عوام میں جاتے ہیں, الیکشنز ہوتے ہیں, تو کیا آپ ہمیں 1/3 کی اکثریت سے آپ دوبارہ منتخب کرائیں گے. تو اس طرح کی جب تقریریں ہو رہی ہیں, اور یہ مسلسل تیسری دفعہ پچھلے 1 ہفتے میں مریم بی بی نے یہ بات کہی ہے, تو اس سے اشارے ملتے ہیں کہ شاید وہ الیکشنز میں جانے کے لیے تیار ہیں. گو کہ میاں صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں, اور زرداری صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جب تک اصلاحات نہیں ہوتی ہمیں 7, 8, 9 مہینے تک فوری الیکشنز میں نہیں جانا چاہیے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ مریم بی بی جو ایجنڈا ٹو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یا وہ بتانا چاہ رہی ہیں, شاید وہ جو کل کہا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب شاید کوئی بڑا اعلان کریں گے, وہ قوم سے خطاب بھی کریں گے, تو وہ اس میں سبیاں تحلیل ہو سکتی ہیں, یا کوئی اس طرح کی, یا ایون تحلیل نہ بھی ہوں تو وہ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں کہ ہم نومبر دسمبر کب الیکشنز کرانے جا رہے ہیں. دیکھیے جو پی ڈی ایم تھی, ان کا پہلا موقف تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو ان کی پوزیشن سے ہٹانا ہے, جو انہوں نے حاصل کر لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آبویسلی یہ سبھی لوگ جانتے ہیں, جتنی اپوزیشن پارٹیز اس وقت کی تھیں یا اب اقتدار میں ہیں, وہ سب یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک تھوڑے عرصے کا سیٹ اپ ہے. Obviously everybody is open and everybody is welcoming general elections, اور میرے خیال میں general elections کے بعد ہی جو آپ کا 5 سالہ پلان ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا عرصہ تھا جس کو لوگ اپنے مفاد کے لیے دیگر اور معاملات کو شاید اسٹریٹن اپ کیا جا سکتا ہے. وہ بھی سپریم کورٹ کی جانب سے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ ابھی کوئی اس طرح کی تبدیلیاں, چینجز اور یہ سب نہیں ہوں گی. بیک آف دا مائنڈ تمام پارٹیز ریڈی ہیں کہ جی ہمیں جنرل الیکشنز میں جانا ہے, اور میرے خیال میں جب ملک میں آپ کو سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے, جب سرٹنٹی ہوگی تبھی انویسٹمنٹس بھی آئیں گی, جب سرٹنٹی ہوگی تبھی آپ کی اکانومی اچھی طرح کام کرے گی, جب سرٹنٹی ہوگی تبھی بہتری آئے گی. تو ایوری بڈی از ریڈی فار دا جنرل الیکشنز. اور بالکل سب تیار ہیں, اور شاید یہ تیاری ہو رہی ہے جس طرح جلسے جلوس شروع ہو چکے ہیں, ماحول بنایا جا رہا ہے. بالکل حارث, میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. مبشر بخاری صاحب, کیا دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کی صورتحال کیا ہے؟ بڑا چونکہ افواہیں بھی چل رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. کیا انفارمیشنز ہیں آپ کے پاس, چونکہ آپ بڑے ویل انفارمڈ ہیں اور دارالحکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بخاری صاحب کوشش کریں گے بخاری صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو سکے. اور مظہر اللہ صاحب, اگر مظہر اللہ صاحب بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر کے, باقی جو گفتگو ہم کر رہے تھے فوری الیکشنز, نصرت حارث کہہ رہی ہیں کہ ظاہر سب پارٹیز تیار ہیں اور وقت کم ہے. ظاہر جلسے جلوس کرتے ہیں آپ عوام کو اپنے حق میں, اور تھوڑا سا آپ کو ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے. پاکستان تحریک انصاف تو پچھلے 1 مہینے سے کر ہی رہی ہے. اب مریم بی بی بھی بیک ٹو بیک جلسے کر رہی ہے. یعنی حکومت کا جلسے کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں, وارم اپ کر رہے ہیں عوام کو, تاکہ پارٹی اور باقی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی جلسوں کی طرف جائے گی. ایم کیو پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ہمیں فوری الیکشنز میں جانا چاہیے. لگتا ہے فوری الیکشنز ہو جائیں گے؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل دا پوائنٹ از کہ آپ ساری پارٹیز الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں. سو لیٹس میک اٹ ویری کلیئر, یہ پارٹیز الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سمجھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آبجیکٹو عمران خان کو ہٹانا نہیں تھا, تو عمران خان واز مینس ٹو این اینڈ. سارے اسٹریٹجک اس پورے گیم پلے کے اندر بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کے اپنے اپنے مفادات ہیں. ٹھیک ہے, وہ مفادات اگر عمران خان کے ساتھ رہتے یا پھر پی ٹی آئی کے ساتھ رہتے پورے ہوتے تو عمران خان کو ہٹانا نہیں تھا. سو ہر پلیئر کے آبجیکٹیوز ہیں. فار ایگزامپل پی ایم ایل این کے ایشوز یہ ہیں کہ ان کو کنوکشن ہو رہی تھی,
ان کے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے تھے, وہ سارے فائنلائز ہوتے, ان کا پولیٹیکل کیریئر مشکلات میں تھا, پیپلز پارٹی کے اوپر کیسز تھے. دین ہم نے دیکھا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو اسٹیبلشمنٹ سے ریلیشن شپ ہے وہ خراب ہو گئے تھے. دین ہم انٹرنیشنل دیکھ رہے تھے کہ یو ایس کے ریلیشن شپس پاکستان کے ساتھ اور اس خطے میں یو ایس کے انٹرسٹ متاثر ہو رہے تھے. تو یہ 3-4 جو ایشوز ہیں, میں آؤں گا باقی آپ کے پاس دوبارہ, چونکہ یو ایس ابھی بھی ہیزیٹیٹ ہو رہا ہے, وہ اس طرح پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا جس طرح توقع کی جا رہی تھی. اور دوسری طرف پی ٹی آئی جو کہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پورا گیم ہی امریکہ کی وجہ سے چینج ہوا. ایسا ہے نہیں, کچھ فیکٹس جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. مظہر بلال صاحب نے ہمیں جوائن کیا. مظہر بلال صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. کس طرح دیکھتے ہیں اسلام آباد میں اس وقت بڑی افراتفری ہے, افواہیں سرگرم ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید کچھ اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں, کوئی بڑا اعلان متوقع ہے کل. کیا دیکھ رہے ہیں آپ اسلام آباد میں؟ جی بہت شکریہ. اس میں 2-3 باتیں ہیں کہ اقتدار تو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے 1.25 مہینے پہلے جیسے تیسے خرید و فروخت کر کے اقتدار حاصل کر لیا تھا, مگر انہوں نے جو معاشی حالت ہے اس کا شاید انہیں اندازہ نہیں تھا, اور پھر یہ بڑے تجربہ کار بنے پھرتے تھے. آپ دیکھیے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ پچھلی حکومت کی اکنامک پالیسی کی تعریف کرتے ہیں. صحیح. وہ ایف بی آر کے اہداف کو بھی کہتے ہیں بہت اچھے, وہ جوان پروگرام کو بھی بہت اچھا کہتے ہیں, وہ ہیلتھ کارڈ کو بھی بہت اچھا کہتے ہیں, وہ احساس پروگرام کو بھی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان اسی اکانومی کے ساتھ لنگر خانے بھی چلا رہا تھا, عمران خان صحت کارڈ بھی دے رہا تھا, کسانوں کو سبسڈی بھی دے رہا تھا, پیٹرول اور بجلی کے معاملات پر بھی سبسڈی دے رہا تھا. تو آخر ان سے سنبھالا کیوں نہیں گیا؟ ابھی میں سن رہا تھا نصرت حارث صاحبہ نے بات کی شہباز شریف کی, تو شہباز شریف صاحب نے ثابت کیا کہ وہ ایک میئر سے آگے کی سوچ نہیں رکھتے. وہ بس یہی ہے کہ گلیاں ٹھیک ہیں, نالیاں ٹھیک ہیں, اور اس سے آگے کی میرا خیال ہے ان کی سوچ نہیں ہے. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک میئر کی سوچ رکھتے ہیں. اب آ جائیے کہ اس دوران عمران خان نے ایک مضبوط بیانیہ بنا لیا, اس بیانیے کے پیچھے لوگ لگ گئے, اور یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا کہ جب کوئی حکومت گئی تو لوگوں نے خوشیاں نہیں منائی, بلکہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لوگ سڑکوں پر تھے. پھر اس کے جلسے بھی بڑھتے گئے. آج آپ نے دیکھا مریم نواز کا جلسہ کہ آڈینس نہیں دکھا رہے تھے. کیوں نہیں دکھا رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ دکھانے کے قابل ہی نہیں تھی. آپ چیک کر لیجیے, آڈینس نہیں دکھائی گئی آج, اس لیے کہ لوگ ان کے جلسوں میں نہیں جا رہے. اب یہ لوگوں کو ڈرا بھی رہے ہیں, اور میاں نواز شریف پہ پریشر ہے ان کی سینئر قیادت کا. بلکہ ایک سابق وزیر اعظم جو ہے انہوں نے تو میاں صاحب کو یہ کہا کہ میاں صاحب الیکشن جلدی ہمیں کروا لینے چاہیے, ایسا نہ ہو کہ ہم پانی پینے کے لیے کسی اسٹور کے باہر رکیں تو لوگ ہمیں جوتے مارے. ایک اور بھی بیانیہ ہے مسلم لیگ نون کے اندر سینئر قیادت کا کہ دیکھیے مولانا فضل الرحمان وزارتوں کو انجوائے کر رہے ہیں, آصف علی زرداری کی ٹیم وزارتیں انجوائے کر رہی ہے, اور جوتے ہمارے نصیب میں آ رہے ہیں. تو یہ ایک سوال ان کے اندر ہے. اسی لیے مریم نواز بار بار اس میں مظہر بلال صاحب چونکہ شاید حقان عباسی شاید آپ انہی کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو میں گین کر سکا. اب 8 بجے وہ ایک پروگرام میں بھی کہہ رہے تھے کہ تمام اتحادیوں کو جو اس وقت فیصلے کریں گے وہ فیصلے اور ان کی آنرشپ لینی ہوگی, صرف مسلم لیگ نون کی نہیں 12 جماعتوں کی حکومت ہے. وہ شکوہ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید زرداری صاحب سب سے زیادہ اس کھیل کو انجوائے کر رہے ہیں, اور باقی پارٹیاں چونکہ سب سے زیادہ پریشر نون لیگ کے اوپر ہے. فیر صاحب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جماعتوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے. جماعتوں کو تو جدھر سے کوئی پھوٹ آنے تھا, کوئی دم ہونا تھا, وہ ایم کیو ایم نے الیکشن کا مطالبہ کر دیا, باپ نے مطالبہ کر دیا. اگر میاں شہباز شریف صاحب الیکشن میں نہیں جاتے, اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتے, تو صدر پاکستان 2-4 روز میں کہیں گے کہ اعتماد کا ووٹ لو, پھر یہ کیسے لیں گے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-4 روز سے عدالتوں میں بھی معاملات اور نظر آ رہے ہیں جو پہلے سے نہیں ہے.
اسٹیبلشمنٹ بھی شاید ابھی اسٹیبلشمنٹ سے ان کے سنجیدہ مذاکرات چل رہے ہیں جو وزیر اعظم ہے اس وقت کہ جناب والا ہمیں یہ ریلیف دے دیا جائے تو ہم الیکشن کرواتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی الیکشن چاہ رہی ہے, پاکستان کے بہت سی پارٹیاں الیکشن چاہ رہی ہیں, اور ایک آصف علی زرداری صرف ہے جو الیکشن نہیں چاہ رہے. ٹھیک, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو زرداری صاحب کی خواہش ہے اور میاں صاحب کی بھی خواہش ہے کہ ریفارمز ہوں, تو ریفارمز کیسے ممکن ہوں گے جب آپ کے پاس پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز آن بورڈ نہیں ہیں؟ 12 جماعتیں تو ریفارمز نہیں کر سکتی. میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب نے جو کھیل سجایا تھا اور میاں صاحب نے, وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے قلعہ فتح کر لیا ہے. چونکہ عدم اعتماد سے پہلے نون لیگ کی قیادت کے کچھ لوگ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے تھے اور انہیں جعلی سروے کر کے دکھاتے تھے کہ عمران اتنا غیر پاپولر ہے, عمران پاپولر نہیں رہا, تو وہ بھی خیر ان کے چکروں میں آگے. صحیح چیزیں آپ مطلب برلا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں مس کیلکولیٹ ہوئی ہیں, اور ظاہر ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے سٹیج 1 کی جو انفارمیشن تھی وہ شاید صحیح طرح ان تک نہیں پہنچی. مبشر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری صاحب معذرت چونکہ لائن ڈراپ ہو گئی تھی, کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ آپ نے مطلب برلا صاحب کو بھی سنا, نصرت حارث بھی اور باقر بھی گفتگو کر رہے تھے. کیا ہونے جا رہا ہے؟ بڑا غیر یقینی کی صورتحال ہے, سمجھ نہیں آ رہا. حکومت کنفیوژن کا شکار ہے, حکومت سوال تو لی انہوں نے اور اب چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. بخاری صاحب جی انفارچونیٹلی ایک تو مسئلہ یہ ہوا کہ میں چونکہ ڈسٹارشن کافی ہے تو باقی دوستوں کی بات نہیں سن سکا, لیکن آپ کا سوال جو ہے میرے تک پہنچ گیا کہ غیر یقینی کی صورتحال ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. میں کسی پارٹی کے مفادات کو مد نظر رکھ کے بات نہیں کروں گا کون کتنے بینیفٹ میں جائے گا, کس کو کتنا لاس ہوگا. میں اس وقت ریاست پاکستان کی بات کروں گا. معاشی صورتحال پہ آپ سب دوستوں نے بڑی لمبی گفتگو کی اور وہ آپ کے سامنے ہے, اور یقینی طور پہ یہ آنے والے دنوں میں اگر کچھ سخت فیصلے نہ کیے گئے تو یہ صورتحال بگڑتی جائے گی اور ہمیں فوری طور پہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے کوئی ڈیل سیکیور کرنی ہے. اس ڈیل کے نتیجے میں آپ دوسرے ممالک جو کہ آپ سعودی عرب سے بات کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ یو اے ای اور قطر اور چائنا نیگوسیشن میں ہیں, لیکن ان سب کے لیے ضروری ہے, ان سب ڈیلز کو سیکیور کرنے کے لیے کہ آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی پہلے آپ یہاں پہ اسٹیبلش کیجئے, جو کہ ابھی تک نظر نہیں آ رہی. اور آج آپ دیکھیں ماحول تو اچھا خاصا گرم ہوا ہے اسلام آباد میں. پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت رائٹ نہ ہو 3 پارٹیز جو ہیں وہ روڈ پہ ہیں, پی ایم ایل این, مولانا فضل الرحمان, عمران خان صاحب, سارے اپنے اپنے مسل فلیکس کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ہمیں جوڈیشل ایکٹیویزم دوبارہ نظر آیا آج, اس میں ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشن کو انہوں نے پنک ڈاؤن کیا ہے ہماری سپریم کورٹ نے. تو یہ سارا کچھ جو ہے ہمیں پش کر رہا ہے ایک سیاسی غیر یقینی کی صورتحال میں, جو ریاست پاکستان جو کہ اس وقت معاشی طور پہ مطلب آلموسٹ کولیپس کے قریب ہے, اس کے لیے اچھا نہیں ہے. اب اگر ہم اس سینیریو میں جاتے ہوں کہ جی یہ جو پی ڈی ایم ہے یا الائڈ کولیشن ہے, کولیشن گورنمنٹ ہے, یہ اگر الیکشن اناؤنس کر دیتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ کیونکہ مجھے یاد ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا معین قریشی صاحب ایک آئے تھے, انہوں نے بڑی ہیوی امپوزیشن آف ٹیکسز کی, اس کے بعد وہ ٹیکس کلیکٹ کر کے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو دیے اور اس کے بعد وہ چلتے بنے. نگران حکومت کے پاس وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہوتا جس پہ وہ کوئی بیٹر اور اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشن کر سکیں. تو اگر ایسی صورتحال میں الیکشن اناؤنس کرتے ہیں, اور میں یہ کہوں گا کہ اگر الیکشن اناؤنس کرنے کی غلطی کرتے ہیں تو یہ ملک کو میرا خیال ہے ہاٹ واٹرز میں مزید دے جائے گا. ٹھیک ہے مبشر صاحب, آپ نے چونکہ قریشی صاحب کا ذکر کیا, اب شیخ رشید صاحب بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے بڑے تکے لگاتے رہتے ہیں, وہ صحیح تو کچھ کم ہی ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم جو ہے وہ کوئی سابق وزیر خزانہ ہی آئے گا. تو یہ قریشی صاحب والی صورتحال تو نہیں ہونے جا رہی کہ اگین 3 مہینے یا 4 مہینے جو میں وہی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ معیشت دان لے بھی ہیں اور وہ سیاست دان نہ بھی ہو, جیسا کہ ماضی میں ہوا معین قریشی صاحب کو لائے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف یہ کیا کہ پاکستان سے
वर्ल्ड बैंक की और IMF की रकमें वसूल की और हैवी टैक्सेशन से वो रिकवरी की और वो ले गए, और पाकिस्तान की सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए कुरैशी साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि चूंकि जब निगरान हुकूमत होती है तो जो ममालिक हैं, या IMF है या वर्ल्ड बैंक है, अनलेस कि उनकी ख्वाहिश पे वो बंदा नहीं आता, उस वक्त तक वो डील भी नहीं करते केयर टेकर सेटअप के साथ, जिसे हम ड्यूरेबल डील्स या ड्यूरेबल पैकेजेस कहते हैं, वो इस तरह की डील नहीं करते। सो कोई मुइशतदान लाना, कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट लाना केयर टेकर सेटअप में, या कि इंतहाई, चलिए आप सारे टेक्नोक्रेट्स ले आइए केयर टेकर सेटअप में, लेकिन उनके साथ ममालिक भी रिलक्टेंट होंगे और IMF और वर्ल्ड बैंक भी रिलक्टेंट होंगे और दूसरे पावर्स भी रिलक्टेंट होंगी कोई भी बातचीत करने के लिए। तो मेरे जाती ख्याल में, मेरी राय है, ये गलत भी हो सकती है, वो ये है कि इसी को ही सस्टेन करना चाहिए, मौजूदा सेटअप को। ठीक है, मौजूदा सेटअप को ही आगे लेके जाना चाहिए। ब्रेक के बाद बुखारी साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, और क्या इलेक्शन कमीशन जो कि पहले भी कह चुका है कि 7 महीने से पहले मुमकिन नहीं है इलेक्शंस, और इकॉनमी आपके सामने ही है, इस सूरत हाल में फंड्स कहाँ से आएंगे और कैसे इलेक्शंस मैनेज होंगे, कैसे ये तमाम चीज़ें आगे बढ़ेंगी, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।